بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہیں شریمان پارس راجپوت۔ ابھی ہم آپ کے سامنے ان کی ویڈیو دکھائیں گے کہ انہوں نے گجرات شانتی سمیلن میں شانتی کے نام پر لوگوں کو انہوں نے کس طرح غلط فہمی میں مبتلا کیا اور کس طرح دھرم کے نام پر لوگوں کو یہ لڑوا رہے ہیں۔ ترووننتپورم میں صرف ترووننتپورم میں 4000 مہیلاؤں کو جہادی بنا دیا گیا۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جہاد کا مطلب کیا؟ جد و جہد۔ جہاد کا مطلب نہیں کہ بے گناہ کے جان لو۔ کافروں کو جہاں کہیں پاؤ انہیں قتل کر دو۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ کو کوئی بھی مسلمان نے مارا یا کاٹا؟ اس طرح سے 6236 سوروں میں 6236 آیتوں میں سے 109 آیتیں ہنسک ہیں، اور یہ وگھٹن کہ اگر آپ بھگوت گیتا پڑھیں گے، بھگوت گیتا اور مہا بھارت پڑھیں گے، مہا بھارت میں قتل کے ورسز قرآن سے کئی گنا زیادہ ہے۔ مہیلاؤں کو جہادی بنا دیا گیا۔ کنورجن تو بات دور کی ہے، اور ان کا جو کارن ہے وہ اگر ہم اسلام کی تھوڑی سی جڑوں کو کریدیں گے تو ہمیں وہاں پتہ چل جائے گا۔ قرآن میں جو سورہ ہے، جو سورہ 9 ہے، صرف وہی ایک ایسا سورہ ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں ہوتا۔ سورہ التوبہ میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کافروں کو جہاں کہیں پاؤ انہیں قتل کر دو۔ سچ کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے۔ اکثر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں۔ کئی بار یہ لوگ قرآن کا حوالہ دے کے لوگ کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، اور عام طور پہ جو کرٹکس آف اسلام ہیں، جو اسلام کے خلاف لکھتے ہیں، وہ ایک مشہور آیت کو پیش کرتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں بتانے کے لیے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، اور وہ کوٹ کرتے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ جب بھی آپ کافر کو دیکھو، مطلب غیر مسلم، مطلب ہندو، اس کا قتل کرو۔ اکثر جو کرٹکس آف اسلام ہے، جو اسلام کے خلاف لکھتے ہیں، وہ ایک آیت کا حوالہ دیتے قرآن مجید کا، جس میں لکھا ہے کہ جب بھی آپ کافر کو دیکھو اس کا قتل کرو۔ کہنا چاہتے کہ مسلمانوں کو قرآن کہتا ہے کہ قاتل کو دیکھ کے قتل کرو، اور جب آپ قرآن مجید کھولیں گے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو برابر ہے، اس میں لکھا ہے قرآن مجید میں جب بھی آپ کافر کو دیکھو اس کا قتل کرو، لیکن یہ پس منظر کے خلاف ہے، آؤٹ آف کانٹیکس ہے۔ پس منظر جاننا چاہتے تو سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے شروع کرو۔ اس میں لکھا ہے کہ مسلمان اور مکہ کے مشرکین کے بیچ ایک معاہدہ تھا، ایک پیس ٹریٹی تھی، ایک امن کا معاہدہ تھا، سلامتی کا معاہدہ تھا، اور یہ معاہدہ، یہ پیس ٹریٹی ایک طرفہ مکہ کے مشرکین نے توڑ دیا تھا۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں کہتے کہ آپ کو 4 مہینے کا وقت دیا جاتا ہے، اب سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ۔ اور پھر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں جنگ کے میدان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں جب کافر، جب دشمن آئیں گے آپ ان کا قتل کرو۔ اس کا مطلب کہ جب دشمن جنگ کے میدان میں آپ سے لڑنے کے آ رہے تو ڈرو مت۔ ہمت افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں ڈرو مت، ان کا سامنا کرو، ان کا قتل کرو۔ مثال کے طور پہ اگر پریزیڈنٹ آف امریکہ یا آرمی جنرل آف امریکہ، جب جنگ ہو رہی ہے یو ایس اے اور ویتنام کی، تو جنگ کے میدان میں پریزیڈنٹ آف انڈیا یا آرمی جنرل امریکن سپاہی کی ہمت افزائی کے لیے کہتا ہے کہ دشمن جب آئیں گے ڈرو مت، سامنا کرو، قتل کرو، تو یہ صحیح ہے۔ لیکن اگر میں پس منظر کے خلاف آج اس کو بیان کروں گا کہ یو ایس اے کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ جہاں بھی آپ ویتنامیز کو پاؤ اس کا قتل کرو، تو میں ایسا الزام لگا رہا ہوں کہ وہ بوچر ہے، کیا وہ قصائی ہے۔
लेकिन पसे मंजर में सही है, जब जंग के मैदान में दुश्मन जंग के लिए आते हैं मैदान जंग में, तो हिम्मत अफजाई के लिए सिपा सलार या प्रेसिडेंट बिल्कुल ये कहेगा कि डरो मत लड़ो। तो इसी तरीके से ये आयत एक जंग के मैदान में कही गई है कि जब दुश्मन आते हैं डरो मत, आपका कत्ल करने आ रहे, डरो मत, आप उनका कत्ल करो। और एक वही मशहूर राइटर है जो इस्लाम के खिलाफ लिखता है, उसका नाम अरुण शौरी है। कई किताबें लिखा है इस्लाम के खिलाफ। एक किताब लिखा है वर्ल्ड ऑफ फतवाज, और वर्ल्ड ऑफ फतवाज में ये वही आयत को कोट करता है, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5, और दिखाता है कि मुसलमानों, कुरान में लिखा है मुसलमान को कत्ल करना चाहिए काफिर लोग का, और आयत नंबर 5 से जंप मारता है, फौरन जाता है आयत नंबर 7 पर। क्यों 5 से 7 पे क्यों जाता? 5 और 7 के बीच में आयत नंबर 6 को भूल जाता है। क्यों? क्योंकि 6 में उसके बीमारी की जवाब है, उसके बीमारी का जवाब है। 6 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आयत नंबर 6 सूरह तौबा सूरह नंबर 9, अल्लाह ताला फरमाते अगर वो काफिर, वो मुशरिक, वो दुश्मन अमन चाहता है, उसको छोड़ मत दो, उसको ऐसी महफूज जगह पर लेके छोड़ो ताकि वो अल्लाह का कलाम सुन सके। अल्लाह ताला ये नहीं फरमाता है कि अगर वो अमन चाहता है तो छोड़ दो, उसे महफूज के साथ, हिफाजत के साथ एक महफूज जगह पर ले जाके छोड़ो। आज के तारीख में सबसे दयालु सिपा सलार, सबसे दयालु प्रेसिडेंट ये कहेगा अरे वो दुश्मन को छोड़ दो। यहां अल्लाह ताला फरमाते छोड़ो मत, हिफाजत के साथ एक महफूज जगह पर ले जाओ और फिर छोड़ो। 47 आयत नंबर 4, सूरह अन्निसा आयत नंबर 56, इस तरह से 6236 सूरों में, 6236 आयतों में से 109 आयतें हिंसक हैं और ये विघटन करती हैं, देश को तोड़ने का काम करती हैं। अक्सर लोग कुरान मजीद के आयत को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करते हैं, और जहां भी आप कुरान मजीद में अगर देखते हैं कि अगर इस्तेमाल करना पड़ता है, जिहाद के कई मरहले मैंने कहा, अगर इफ यू हैव टू फोर्स, दैट इज द लास्ट रिसोर्ट, वायलेंस, फोर्स, ताकत एक आखिरी रिसोर्ट है, आखिरी इलाज है। और उस वक्त भी जहां भी आप पाएंगे कुरान मजीद में आयत लड़ने की, उसके फौरन बाद कहा है अमन लड़ने से बेहतर है। कोई भी आयत लो, चाहे सूरह तौबा लो या सूरह अनफाल लो, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 7, उसके बाद लिखा है अमन लड़ने से बेहतर है। श्रीमान पारस राजपूत, अभी आपने जो वीडियो देखी उससे आपके हर एतराज का जवाब हमने दे दिया। आपने कहा कि आप इस देश से प्रेम करते हैं। मैं भारत माता से प्यार करता हूं, मैं इस भारत भूमि से, इसकी मिट्टी से, इसके पहाड़ों से, इसकी नदियों से। आपको बता दूं मैं कि सिर्फ आप ही नहीं हैं इस देश से प्रेम करने वाले, लेकिन अगर आप इस देश से सच्चा प्रेम करते हैं तो मेहरबानी करके मजहब को लेकर हिंदू मुस्लिम को लड़वाइए नहीं। वतन से मोहब्बत हम भी करते हैं और हम और आप साथ में मिलकर रह सकते हैं, लेकिन शर्त इस बात की है कि हम और आप एक दूसरे के मजहब को समझें, न कि एक दूसरे के मजहब के बीच में खाई पैदा करें, दीवार खड़ी कर लें, लोगों को गलत मैसेज दें, लोगों के स्क्रिप्चर को गलत कोट करके लोगों के अंदर गलत फहमियां फैलाएं। मैं आखिरी बात आपसे कहूंगा और मैं आपको दावत देता हूं कि आप इस कुरान पे गौर करिए, और कुरान में आपके लिए अल्लाह ने एक मैसेज छोड़ा है और ये मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है, सूरह ज़ुमर चैप्टर नंबर 39 आयत नंबर 53 से लेकर 63 तक। ऐ पैगंबर, मेरी तरफ से लोगों को कह दो कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न होना। अल्लाह तो सब गुनाहों को बख्श देता है, बेशक वही तो है बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान। और इससे पहले कि तुम पर अजाब आ वाक़े हो, अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करो और उसके फर्माबरदार हो जाओ, वरना बाद में तुमको मदद नहीं मिलेगी।
اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کوتاہی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا، یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا، یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ ارشاد ہوگا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔ اور اے مخاطب، جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ اور جو پرہیزگار ہیں ان کی کامیابی کے سبب اللہ ان کو نجات دے گا، نہ تو ان کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگراں ہے۔ اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے۔